السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ البینہ کی آیہ نمبر 7 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 7۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم، یہی لوگ ہیں وہ، خیر البریہ، بہترین خلائق۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان، آیہ مبارکہ سٹارٹ ہو رہی ہے ان سے، اور ہم قرآن پاک میں بہت ساری آیات کو دیکھتے ہیں کہ ان سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہاں پہ لایا جاتا ہے جہاں پہ شیورٹی دینی ہو، ٹھیک ہے، مطلب ایسی بات کہی جا رہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، آڈینس جہاں پہ شیور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شیورٹی دے رہے ہیں کہ دس از فور شیور گوئنگ ٹو ہیپن، یعنی دس از ناٹ سم کیجول تھنگ، ذہن میں کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے، اور جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت آبویس ہے، ہو کر رہے گی۔ تو یہاں پر ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے اس آیہ مبارکہ میں، اور ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آمنو آتا ہے وہیں پر عامل الصالحات کی بھی بات کی جاتی ہے، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل ضروری ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ نیک عمل ایمان کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے، یعنی اس نیک عمل کی کوئی ورتھ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ نیک عمل تبھی قابل قبول ہے جب ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے، اور اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر ایسا ایمان بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایمان اور نیک عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لازم اور ملزوم ہیں۔ عمل صالح کے بغیر خیر البریہ نہیں ہو سکتے۔ اسکالرس کے نزدیک خدا کی مخلوقات میں سب سے زیادہ، حتیٰ کہ ملائکہ سے بھی زیادہ افضل اور اشرف ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے عمل صالح کیے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ نافرمانی کا اختیار ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ان کو تو جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتا ہے اور یا تو فرما برداری کی راہ اختیار کرتا ہے یا پھر وہ نافرما برداری کی راہ اختیار کرتا ہے۔ تو اب فرشتوں کی جو اطاعت ہے وہ اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے، جبکہ مومن اگر اطاعت کر رہا ہے تو یہ اطاعت اس کی اختیاری اطاعت ہوتی ہے۔
اس وجہ سے اس آیا مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور تمام کتابوں پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے صالح عمل کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 بڑی بشارتیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ ایک بشارت تو ہمیں آیا نمبر 7 میں مل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین مخلوق ہیں ایسے لوگ، ٹھیک۔ اب جو باقی 2 بشارتیں ہیں وہ ہم نیکسٹ آیا مبارکہ میں پڑھیں گے 8 میں۔ اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مخلوق سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ کس طرح۔ آپ دیکھیں کہ مخلوق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے سب کا سب اس کی مخلوق ہے، یعنی اس کائنات میں ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اور اس کائنات سے باہر اور اس کائنات کے اندر سب اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہیں بے شمار ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زمین، آسمان اور پھر آسمان پر چاند، ستارے، سورج، سیارے، زمین کے اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، کتنی ساری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم دیکھیں سمندر میں آبی مخلوقات انڈر دا واٹر وہ بے شمار ہیں۔ پھر زمین کے اوپر جو ہمیں دریا، پہاڑ، سمندر، درخت اور باقی چرند پرند جانور ملتے ہیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اور انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ پھر یہ کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس عالم کے علاوہ بہت سارے دوسرے عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کریشنز تو ان گنت ہیں، کاؤنٹلیس ہیں۔ کریٹر ایک ہی ہے اور مخلوقات بے شمار، سبحان اللہ۔ اب اتنی ساری مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا بڑا شرف عطا کیا ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور اس کو اختیار دے دیا کہ اب تم اشرف ہو، تمہارے پاس عقل ہے اور میں نے تمہیں اختیار دے دیا، اپنے لیے صحیح یا غلط تم نے خود سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اسی شرف کی وجہ سے اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیہ مبارکہ میں کہ یہ بہترین مخلوق ہے۔ ورنہ ادروائز ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا اس کے برعکس ہو، انسان ایمان نہ لے کے آئے یا ایمان لائے اور عمل نہ کرے تو پھر کیا ہے کہ بدترین مخلوق ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہم نے یہ سیکھا، اسکالرز کے نزدیک اپنے اختیار سے گناہ کو چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا درجہ یقیناً اس مخلوق سے، ان لوگوں سے بلند ہے جن میں نافرمانی کی استعداد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین۔ باقی کی 2 بشارتیں جو ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیہ مبارکہ میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔